بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین عربی کا لفظ ہے، جیسا کہ ہر پروگرام میں بتاتے ہیں، جس کا مقصد ہے راستہ، طریقہ زندگی۔ اور ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے؟ دین اسلام، یعنی سلامتی والا طریقہ زندگی۔ یہ کس کی طرف سے بتلایا گیا؟ اللہ پاک کی طرف سے بتلایا گیا۔ اور اللہ پاک کی طرف سے جو راستہ بتلایا گیا ہے، بھلا اس کے علاوہ کسی اور راستے پر سلامتی ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو یہ سلامتی والا طریقہ زندگی جو ہے، ہر دور میں ہر نبی علیہ السلام آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ پاک کا پسندیدہ طریقہ زندگی یعنی سلامتی والے طریقہ زندگی سکھلاتے تھے۔ اب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی طریقہ زندگی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے انسان کے لیے بتلا کے گئے۔ اب اس طریقے پہ جو لوگ چلے ہیں، انہوں نے پہلے زمانے میں بھی ہر دور میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب اس دور میں بھی جو چل رہے ہیں وہ بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، قیامت تک اور جو چلیں گے وہ بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ اب ایک مشہور صحابی ہیں جن کا واقعہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں جو بھی آدمی باہر سے ہجرت کر کے آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ مدینہ والے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروا دیتے تھے کہ یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی اس کو لے جاؤ، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا کام ضرورتیں پوری کرو۔ تو ایسے ہی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو صحابی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، ان کو اپنے گھر لے کر گئے اور ان سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، میں مدینہ میں سب سے بڑے باغ والا، جداد والا، آدھی جداد تمہاری آدھی میری۔ اور اگلا جو جملہ کہا نا، عجیب۔ پھر یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے دیکھو دونوں کو، جو تمہیں پسند ہو نا میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیر چشمی، کہتے ہیں نا معاملہ طلبی میں جو آدمی سیر چشمی کا مظاہرہ کرتا ہو، ایک دوسرے مفہوم ہے کہ دعائے بلکہ کہ یا اللہ تو اس پہ رحم کر، جو معاملہ طلبی میں سیر چشمی کا مظاہرہ، نظر بری ہوئی ہو، نہیں جی خیر ہے جی، بس کوئی نہیں جی، آپ لے لیں، خیر اپنے بھائی کو دینے کی کوشش کریں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو جو ہے نا، میں مکے کا رہنے والا ہوں، میں تاجر ہوں، آپ مہربانی کر مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، بازار کدھر ہے؟ اللہ آپ کو آپ کی ساری چیزیں مبارک کریں۔ کہتے ہیں وہ اگلے دن بازار گئے، بازار میں جا کے کچھ کندھے کے اوپر جیسے مزدوری کرتے ہیں، کچھ دن مزدوری کی، مال اجرت پہ لے کے وہ مزدوری کی طرح کام کرتے رہے۔ کچھ دنوں میں اتنے پیسے ہو گئے کہ تھڑا لگا کے نا کچھ سامان رکھ کے، جیسے ہمارے یہاں بھی بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ تھڑا لگا کے بیٹھ گئے، اور پھر تجارت کرتے کہتے اتنی وسعت ہو گئی کہ تھوڑے دنوں بعد انہوں نے نکاح کر لی۔ مجھے نکاح کا مشہور واقعہ بھی آتا رہتا ہے۔ تو پوچھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی یہ کونے میں کچھ چادر لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کونے میں رنگ تھا، اس زمانے میں کوئی طریقہ ہوتا تھا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہ میں یا رسول اللہ نکاح کیا۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلہ بھی نہیں کیا، یا نکاح کیا ہمیں بلایا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سادگی، اسلام کی سادگی دیکھیں۔ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر نکاح کی تو ولیمہ کرو گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری ذبح کر کے تو کچھ لوگوں کو بلا کے ولیمہ کر دیا۔ اب ان کی ماشاءاللہ تجارت، ان کی وہ چیزیں جو تھیں، وہ ساری چیزیں اب وہ کس کے طریقے پر تھی؟ طریقہ زندگی کیا تھا؟ اللہ پاک کا بتلایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ تجارت میں ترقی کرتے ارب پتی تاجر بنے، ارب پتی تاجر۔ لیکن تجارت میں جیسے قرآن پاک کے آیات کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی چیزوں میں سرمایہ کاری کرتے ہو، مفہوم آیات کا انویسٹمنٹ کرتے ہو نفع کی امید پر، میرے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، میرے ساتھ تجارت نہیں کرتے، میں تو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہوں، سب سے زیادہ نفع دینے والا ہوں۔ تو
اب ان کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کیسے تجارت کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اما عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد کی بات ہے, اما عائشہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, باہر اچانک جو ہے شور شرابے کی اللہ کو اللہ جیسے ہوتا ہے شور کی آواز ہے. اپنے خادمہ سے کہا کہ بھائی معلوم کرو بھائی کیا شور ہے. وہ گئی آ کے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ مصر سے 500 اونٹوں کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے, اور ان کی گھنٹیوں کا اور ان کا جو ہانکنے والے ہوتے ہیں ان کا, اور یہ شور شرابہ ہوا ہے. تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ عبد الرحمن جو ہے نا یہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے اور حساب کتاب کے لمبا ہونے کی وجہ سے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں نہیں جا سکے, گھسٹ کر جائے گا. اب جیسے وہ خادمہ پھر کسی کام میں باہر گئی, وہ بات کرتے کرتے کچھ دیر تک جو ہے نا وہ بات جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہنچی کہ آپ کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا. اب ان کا دیکھیں, انہوں نے کیا کہا کہ میں انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کروں گا کہ قدموں پر چل کر جنت میں جاؤں. اور یہ فرما کر کیا کہا, یہ 500 کا 500 اونٹ بما ساز و سامان, یعنی 500 ٹرک, اس معنی کے کنٹینر سمجھ لو, اس معنی کے ٹرک سمجھ لو, 500 کے 500 جو ٹرک ہے یہ اونٹ ہے, بما ساز و سامان کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ. لو بھائی, اب یہ تجارت جو ہے دنیا میں بھی تجارت کر رہے تھے, اب دنیا کی تجارت بھی بتلائے گا. فرماتے تھے میں نے ہمیشہ نقد خریدا ہے نقد بیچا ہے. یہ تاجر بھائی جو ہے نا اس کا بھی خیال کریں, نقد خریدے نقد بیچے, اس میں نفع. تو انہوں نے 500 کا 500 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو آج اس دور کے اندر بھی کتنے ایسے تاجر ہیں. یہ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا, سعودی عرب کے اندر البیک والے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا, ان کے دوست نے ان کے بچوں کو بتایا کہ آپ کے والد جو ہے نا ہر پیک کے پیچھے 1 ریال صدقے کا نکالتے تھے. بچوں نے کہا اچھا چلے جی ہم 2 ریال فی پیک صدقہ نکالیں. تو اس طرح یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. یہ طریقہ زندگی میں کہاں ملے گا؟ حیات الصحابہ, جس طرح میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی دین اسلام میں زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے حیات الصحابہ کی 3 جلدیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی, جن کا ترجمہ مولانا احسان الحق صاحب نے کیا ہوا ہے. تو ان کا ضرور مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس زمانے کی مکہ مدینہ کی زندگی ایسے آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی محسوس ہوگی. تو اس کے لیے درخواست ہے, امید ہے کچھ بھائیوں نے شروع بھی کر دیا, بہنوں نے شروع کر دیا ہوگا. بہنوں سے بھی گزارش ہے, بھائیوں سے بھی گزارش ہے, اپنے گھروں میں ضرور یہ 3 جلدیں لے کے آئیں اور ان کا مطالعہ شروع کریں, بہت فائدہ ہوگا. کوشش کریں گے اس کی. اب کل انشاءاللہ جمعرات والے دن ہم حاضر ہوں گے, میں اور میری سے پروگرام لے کر. تب تک کے لیے اجازت. پروگرام کو آگے شیئر کرنا نہیں بھولنا, آگے دوسروں تک پہنچانا ہے, اپنے عزیزوں تک, دوستوں تک. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.